تو آئیں اب اپنے مضمون کی طرف واپس آتے ہیں۔ سورۃ الماعون کے مضامین گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے تھے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سورۃ الکوثر۔ الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا تب سے زبان پہ یہ سورۃ الکوثر کے الفاظ جو ہیں ہم سب کو یاد کروا دیے گئے۔ میرا خیال ہے ہم سب نے بچپن میں جو صورتیں یاد کیں اس میں سورہ اخلاص، سورہ کوثر اور یہ صورتیں شامل تھیں۔ ایک دفعہ برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، پھر میں اس کے مضامین آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بڑی توجہ کے ساتھ اب اس کے مضامین جو ہیں وہ سماعت فرما لیجئے۔ ابھی تک ہم پڑھتے تو آ رہے ہیں لیکن ہم نے اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صورت مکی صورت ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کے زمانے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ ترجمہ اس کا مختصر سا سمجھ لیں، سلیس ترجمہ کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ اس کا پس منظر سمجھ لیں۔ پس منظر اس صورت کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے دو بیٹے پیدا ہوئے، یک کے بعد دیگرے، دو بیٹے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو مذکر اولاد تھی وہ بلوغت تک بھی نہیں پہنچ سکے، وہ بچپنے کی حالت میں انتقال کر گئے۔ دو حضور کے بیٹے تھے، نسبی بیٹے، اور ایک صاحبزادے تھے ابراہیم، یہ ایک لونڈی تھی ماریہ قبطیہ، ان سے ان کی پیدائش ہوئی تھی، جن کا میں نے گزشتہ نشست میں بھی تذکرہ کیا تھا۔ تو یہ جب دو بیٹے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وفات پا گئے تو عاص بن وائل بڑا پکا ٹھکا مشرک تھا، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی ان کی جو ہے نا اب نسل ختم ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی بات نقل کر رہا ہوں میں کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، اب آگے ان کی نسل نہیں چلے گی۔ تو نسل نہیں چلے گی تو جو یہ دین کا کام کر رہے ہیں وہ بھی نہیں چلے گا، وہ بھی خود بخود۔ یہ اس نے خود سے ایک گمان بنا لیا، خود سے اپنی ایک سوچ بنا لی۔ ادھر عاص بن وائل نے یہ بکواس کی، ادھر اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ محبوب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، حقیقت میں آپ کی نسل تو پروان چڑھے گی، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، ان کا کوئی نام لیوا دنیا کے اندر نہیں ہوگا۔ اس پر میں انشاءاللہ بعد میں آؤں گا، تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن پہلے ابتدائی آیت کا مفہوم سمجھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر کس چیز کا نام ہے؟ عرب میں کوئی بھی چیز اپنی مقدار یا اپنی تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو جائے تو اسے کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے، کثرت کا معنی کسی چیز کا بہت زیادہ ہو جانا۔ اب یہاں جو فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے خاص آپ کو کوثر عطا کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، یعنی انا، ہم۔ جب کوئی بڑا آدمی اپنے متعلق بات کرتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ایک تکبرانہ انداز ہوتا ہے یہ۔ ورنہ اصولی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ بھئی میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں نے یہ کیا، میں وہاں گیا، میں یہاں آیا، میں اس کے ساتھ ملا۔ یہ ایک لفظ اپنے لیے ایک واحد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی اپنی شان بیان کرنا چاہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ جی ہم نے یہ کیا، حالانکہ کیا اس نے اکیلے نے ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جن مواقع پر اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کے جلال کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ وہ حدیث میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں
کہ تکبر میری چادر ہے اور بڑائی اور عظمت میرا ازار ہے. جو بھی ان کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، ختم کر دوں گا، اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا. یہ تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، اللہ ہی اس لائق ہے کہ وہ تکبر کرے. تو چونکہ انعام بہت بڑا ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے بہت بڑے کی طرف سے بہت بڑا انعام بہت بڑے کو دیا جانے لگا ہے. یہ اچانک ایک جملہ ذہن میں آ گیا، یاد کر لیجئے گا، شاید کبھی کام آ جائے، کہ بہت بڑے کی طرف سے بہت بڑا انعام بہت بڑے کو دیا جانے لگا ہے. تو اس لیے اللہ فرما رہے انا بے شک ہم نے آتینا آپ کو دیا ہے، کا آتینا کل کوثر. اس کو سمجھ لیں ذرا. بھائی موبائل بند کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی، پھر میرے منہ سے ایسے کوئی الٹی پلٹی باتیں نکل جائیں گی تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. موبائل بند کر دو یار، میں اتنی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا اب یہاں پر سمجھیں ذرا. میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہوتی ہے عطا، ایک ہوتی ہے جزا. ایک ہوتی ہے عطا، ایک ہوتی ہے جزا. جزا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ کسی نے کوئی عمل کیا اور انعام دینے والے نے اس عمل کے بدلے میں اسے کوئی انعام دے دیا. بھائی توجہ رکھیے گا، بات بڑی باریک ہے. کہ کسی نے کوئی عمل کیا اور انعام دینے والے نے اس عمل کے بدلے میں اسے انعام دے دیا، تو یہ تو کیا ہوگی بھائی؟ جزا. اور عطا کیا ہے؟ کہ انعام دینے والا اتنا کریم ہے، انعام دینے والا اتنا رحیم ہے، انعام دینے والے کا اتنا بڑا ظرف ہے کہ کسی نے کوئی عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ اپنے کرم کی بنیاد پر، اپنے ظرف کی بنیاد پر، اپنی رحمت کی بنیاد پر انعامات سے نوازتا چلا جائے، اس کو عطا کہتے ہیں. بھائی سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ تو کیا فرمایا؟ انا اعطینا بے شک ہم نے، کا آیا، کم نہیں آیا. کا مطلب کیا کہ خاص یہ انعام آپ کے لیے ہے. الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب یہ کوثر کس چیز کا نام ہے اس کو سمجھ لیں ذرا بہت اچھے طریقے سے. مختلف تفاسیر ہیں اس حوالے سے، احادیث کے اندر مختلف چیزیں بیان ہوئی ہیں، میں ان سب کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. حوض کوثر ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر جلوہ فرما ہوں گے. وہ ایک چشمہ ہے، وہ دنیا کے چشموں کی طرح کا چشمہ نہیں ہے. فرمایا کہ اس کے اوپر جو آب خورے رکھے ہوئے ہیں نا، پینے والے برتن، ان کی تعداد اتنی ہے جتنی آسمان کے اندر ستاروں کی تعداد ہے. اور اب تک کی تحقیق کے مطابق آسمان کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ستارے موجود ہیں. پتہ نہیں کتنے ختم ہو گئے، کتنے نئے پیدا ہو گئے، کتنے اور مزید ابھی آئیں گے. تو وہ چھوٹا موٹا چشمہ نہیں ہے، بہت بڑا چشمہ ہے. اور اس چشمے کی جو بنیاد ہے وہ ایک نہر ہے، اور وہ نہر جنت سے آتی ہے. ٹھیک؟ تو یہ چشمہ ہے میدان حشر میں، جہاں پر حشر کا میدان لگے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ میرے حوض سے پانی پی لے گا اسے پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. بھائی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہے. 50,000 سال، دنیا کے 50,000 سال نہیں، وہاں کے 50,000 سال. اور وہاں کے 50,000 سالوں کا حساب آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہاں یہاں کے 1000 دن ہوں تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے. یہاں کے 1000 دن ہوں، یہاں کے 1000 سال ہوں تو وہاں کا ایک سال بنتا ہے. تو وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے. سورج سوا نیزے پہ ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں. پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی کسی کا پسینہ اس کو ڈبوئے ہوئے ہوگا پاؤں تک، کسی کا پنڈلیوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کوئی یہاں تک اپنے پسینے میں غرق ہوگا. سایہ کوئی نہیں ہوگا، درخت کوئی نہیں ہوگا وہاں پر. سوا نیزے پر سورج ہوگا. ابھی سورج نکلتا ہے تو حلق خشک ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جان ابھی نکلنے والی ہے. تو وہاں کی کیفیت کیا ہے؟ تو اس موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتی ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. سب اس دعا پر آمین کہہ دیں کہ اللہ ہم سب کو یہ مرحلہ نصیب فرمائے.
کوئی اس سے محروم نہ رہے. آگے محروم طبقے کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ کون محروم ہوگا. تو حوض کوثر سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پانی پلائیں گے, اور وہ پانی فرمایا کہ جو پی لے گا اس کو پھر دوبارہ پیاس, یعنی قیامت کے اس سخت دن دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے. اچھا, یہاں پر ایک حدیث اور سمجھ لیں کہ کن لوگوں کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسی حدیث میں کہ وہ طبقہ جو ہے وہ حوض کوثر سے محروم رہ جائے گا. میں حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کو, ایک گروہ کو لایا جائے گا, میں انہیں پہچان لوں گا, وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. تو فرمایا کہ جب وہ میرے قریب پہنچیں گے تو راستے میں انہیں روک لیا جائے گا, فرشتے انہیں روک لیں گے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ بھئی آنے دو, میرے اپنے ہیں یہ لوگ. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بتلایا جائے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کیے, کیا کیا نئی نئی چیزیں انہوں نے دین کے نام پر دین کے اندر داخل کر دیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے کہ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی, کہ ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا. اس کے اوپر مجھے کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک, خوشی کا موقع ہو, غمی کا موقع ہو, ہم نے کوئی مرحلہ ایسا نہیں چھوڑا کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہو. نہیں, ہمارا دل ہی خوش نہیں ہوتا اس کے اوپر. ہمارا دل ہی اس وقت راضی ہوتا ہے کہ جب تک ہم 25 30 40 مختلف قسم کے رسم و رواج اس کے اندر گھسا نہ دیں, شامل نہ کر دیں, اس وقت تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ رسم پوری نہیں ہوئی. ایک جملہ صرف عرض کروں گا, یاد رکھیے گا کہ دین رسم و رواج کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے. دین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی اتباع کرنے کا نام ہے. دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ حلوہ مانڈا لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے اور اس کے اوپر جو کچھ مرضی کیا جائے. میں اس موضوع پر ابھی چند دن پہلے بھی بات کر کے آیا ہوں کہ ان لوگوں کے ہاتھوں, اس طبقے کے ہاتھوں آپ بہت لٹ چکے ہیں, اب بس کر دیں. جن لوگوں کا 2 روٹی اور 2 بوٹی اور 1 حلوے کی پلیٹ پر ایمان بک جاتا ہو, ان سے آپ دین سیکھیں گے. ان کو اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے کہ جن کا دین کھانے پینے سے شروع ہوتا ہے اور کھانے پینے پہ جا کر ختم ہوتا ہے, حلوے مانڈے سے شروع ہوتا ہے, حلوے مانڈے پہ جا کر ختم ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا پیشوا بنایا ہوا. حضور کیا فرما رہے ہیں, سحقاً سحقاً لمن غیر دینی لمن غیر بعدی. بھائی ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو, دفع کر دو, جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر آمیزش کر دی. اور ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں, طبرانی کی حدیث ہے, سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تجب عن صاحب ان اللہ تجب التوبۃ عن صاحب بدعۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ کو روک لیتے ہیں, یعنی اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. آپ حضرات کی برکت سے ایک حدیث اور یاد آ گئی, بات بڑی لمبی ہو گئی, کرنا نہیں چاہ رہا تھا. ایک حدیث اور سن لیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا, ہلاک کرنے کی کوشش کی, تو لوگوں نے مجھے توبہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا. سمجھیں بات کو ذرا, کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ میں نے لوگوں کو ہلاکت میں ڈالا, انہیں گناہوں پہ لگایا, گناہوں پہ لگایا, گناہ کرو گناہ کرو گناہ کرو, تو لوگ ہلاک ہو گئے. تو فرمایا کہ لوگوں نے مجھے توبہ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. جب کسی نے سچے دل سے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر 2 آنسو بہا کر یہ الفاظ کہہ دیے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے, اللہ نے معاف کر دیا. اب جب اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے, شیطان کو. تو شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا, لوگوں نے مجھے استغفار سے ہلاک کر دیا. پھر کہتا ہے کہ میں نے ان کو ایسے کاموں کے پیچھے لگا دیا کہ جس کو یہ نیکی سمجھ کر کرتے رہے, لیکن حقیقت میں وہ کام نیکی کا کام نہیں تھا. جتنا مرضی اچھا کام ہو, جتنا مرضی دیکھنے میں سہانا کیوں نہ لگتا ہو, وہ کام حسین کیوں نہ لگتا ہو, جمیل کیوں نہ لگتا ہو, لیکن اگر وہ عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ عمل دین
نہیں، اضافہ ضرور ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال کیا فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ پہلی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ کوثر سے کیا مراد ہے، بھئی حوض کوثر۔ دوسری تفسیر جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حوض کوثر سے مراد ہے الخیر کلہ، جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ ساری کی ساری بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرما دی ہیں۔ جتنی بھی بھلائیاں ہیں، سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا مقام، مقام نبوت اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا۔ مقام رسالت اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت عام نبوت اور عام رسالت نہیں ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے وزیر، ایک ہوتا ہے وزیر اعظم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے یہ نبوت عظمیٰ ہے۔ سارے کے سارے انبیاء کرام اس دنیا میں اللہ کے نبی بن کر آئے، بعض اللہ کے رسول بن کر آئے، لیکن جب وقت ختم ہوا ان کی نبوت وہیں پہ رک گئی، نبوت آگے نہیں بڑھی، رسالت وہیں پر رک گئی، رسالت آگے نہیں بڑھی۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی باری آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت نے تمام کے تمام انبیاء کرام کی نبوت کا احاطہ کر لیا۔ اب حضور کی نبوت سب سے اوپر ہے، تمام کے تمام انبیاء کرام کی نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے نیچے ہے۔ پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا کہ محبوب یہ عزت، یہ شرف، یہ مقام آپ کو خاص دیا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی سرداری آپ کو عطا فرما دی۔ جنات آپ کی مخلوق ہیں، انسان آپ کی مخلوق، آپ کے امتی ہیں، انسان آپ کے امتی ہیں، فرشتے آپ کے امتی ہیں، یہاں تک کہ چرند پرند درند سب کے سب آپ کی غلامی اختیار کرنے کو تیار ہیں۔ درخت آپ پر سلام پیش کرتے ہیں، سمندر دریاؤں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع بنا دیا۔ تو کیا فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے جتنی بھلائیاں تھیں وہ ساری کی ساری بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ اب جب اتنا بڑا انعام ہم نے آپ کو دے دیا، بھائی توجہ رکھیے گا، بس بات ختم کر رہا ہوں میں، جب اتنا بڑا انعام ہم نے آپ کو دے دیا تو فصلی لربک وانحر، اے محبوب اب خاص اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور خاص اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ اس آیت کو بھی سمجھ لیں، ابھی پچھلی آیت میں کیا مضمون گزرا ہے، پچھلی صورت میں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز سے سستی کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں اللہ کیا حکم دے رہے ہیں، فصلی لربک وانحر، اے محبوب نماز پڑھنی ہے تو خاص اللہ کے لیے، قربانی کرنی ہے تو خاص اللہ کے لیے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم نے ہمیشہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا، ہمیشہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا، یہاں نماز کے ساتھ قربانی کا حکم آیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ دوسرے اعمال میں شرک کرتے تھے، یہ قربانی میں بھی شرک کرتے تھے۔ قربانی میں شرک کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کئی جگہ پر موجود ہے۔ قربانی میں شرک کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ جانور ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، یہ جانور ہمارے فلاں بت کے لیے ہے، ان جانوروں کا گوشت مرد کھائیں گے، ان جانوروں کا گوشت عورتیں کھائیں گی، ان جانوروں کا گوشت بچے کھائیں گے۔ یعنی خود سے یہ تقسیم کی ہوئی تھی کہ کچھ جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دیے تاکہ اللہ بھی خوش ہو جائے، اور کچھ جانور اپنے بتوں کے نام پر قربان کر دیے تاکہ ہمارے بت بھی ہم سے راضی رہے، رحمان بھی اور خوش رہے، شیطان بھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لربک وانحر کا لفظ لا کر یہ بتا دیا کہ بھائی نماز پڑھی جائے گی تو وہ بھی سب بولیں کس کے لیے پڑھی جائے گی؟ اللہ کے لیے۔
قربانی کی جائے گی تو وہ بھی کس کے لیے کی جائے گی؟ اللہ کے لیے۔ یہ جو تم نے قربانی کے اندر اپنی خود ساختہ ایک مجرمانہ تقسیم کی ہوئی ہے، یہ تقسیم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ جانور ذبح ہوگا تو وہ بھی کس کے نام پر ذبح ہوگا؟ اللہ کے نام پر ذبح ہوگا۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی بت بابے کسی کے لیے بھی جانور قربان کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جانور کا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ جا کر سورہ انعام کا مطالعہ فرما لیجئے۔ تو کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے محبوب، آپ کو جب انعام مل گیا تو اب شکرانہ ادا کرنا ہے۔ شکرانہ کیسے ادا کرنا ہے؟ نماز پڑھ کر۔ شکرانہ کیسے ادا کرنا ہے؟ قربانی کر کے۔ بات لمبی ہو جائے گی، نہیں تو ایک دو جملے یہاں پر اور بھی عرض کرتا چلوں کہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ مستقل عبادات ہیں، بالکل اسی طرح قربانی بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ جس طرح نماز کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا، اس طرح قربانی کا بھی کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ جی میں آج نماز نہیں پڑھتا، میں آج نماز کے بجائے صدقہ کر دوں، تو وہ صدقہ کرنے سے اس کی نماز اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہو جائے گی۔ بالکل یہی بات کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں قربانی نہیں کرتا، میں غریب کی مدد کر دوں، تو بھائی غریب کی مدد کرنے سے وہ قربانی کا حکم اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگا۔ قربانی مستقل عبادت ہے اور زکوٰۃ یا صدقہ و خیرات جو ہے وہ مستقل عبادت ہے۔ میں بات کو بہت مختصر کر کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں، تو کیا فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ یہ جو کہتے تھے کہ حضور کی اولاد کوئی نہیں ہے، مذکر حضور کی اولاد کوئی نہیں ہے، لہٰذا حضور کی نہ نسل آگے چلے گی نہ حضور کا مشن آگے چلے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نہ نسل آگے چلے گی نہ تمہارا مشن آگے چلے گا۔ حضور کی روحانی نسل بھی آگے چلے گی، حضور کا مشن بھی تا قیامت اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، ذرا بات بڑے کام کی ہے، سمجھ لیں۔ ایک ہے نسبی اولاد، ایک ہے روحانی اولاد۔ نسبی اولاد، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے، یہ حضور کی نسبی اولاد تھی۔ 4 بیٹیوں میں سے بھی صرف ایک بیٹی ایسی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آگے حضور کی نسل کے سلسلے کو جاری فرما دیا۔ ایک ہے حضور کی روحانی اولاد۔ روحانی اولاد کون لوگ ہیں؟ روحانی اولاد سمجھنے کے لیے ایک حدیث سمجھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث کا اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تمام کے تمام انبیاء کرام کی امتیں دکھلائی گئیں۔ تمام کے تمام، یاد کریں اس حدیث کو، بڑی کمال کی حدیث ہے اور کام کی حدیث ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضور کہ بھائی مجھے تمام کے تمام انبیاء کرام اور ان کی امتیں دکھلائی گئیں۔ پھر حضور نے ان کی تعداد بتلائی کہ کسی کے ساتھ چند لوگ تھے، کسی کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی، یہاں تک کہ بعض انبیاء ایسے بھی آئے کہ جن کا صرف ایک امتی تھا، ایک امتی صرف، اتنے بڑے مجمع میں۔ پھر فرمایا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دکھلائی گئی، بہت بڑی امت۔ پھر فرمایا کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آئے، تو مجھے بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی ہیں۔ یہ حضور کی روحانی اولاد ہے جو قیامت تک حضور کا نام اور حضور کا کام بیان کرتی رہے گی، عمل کرتی رہے گی۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن سارے کے سارے انبیاء بھی ہوں گے، سارے کے سارے انبیاء کی امتیں بھی ہوں گی، آپ بھی وہاں پر جلوہ فرما ہوں گے، آپ کی امت بھی ہوگی، آپ اتنے اربوں خربوں بلکہ کئی 100 ارب اور کئی 100 خرب بلکہ کئی ہزار ارب کئی ہزار خرب لوگوں میں، یا رسول اللہ آپ اپنے امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ اب جو جواب دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ میرے اور آپ کے لیے، فرمایا کہ میرے امتی جب وضو کرتے ہیں تو جن جن اعضاء کو وضو میں دھوتے ہیں نا، قیامت والے دن ان کے یہ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور میں ان کی چمک سے اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ صرف ایک وضو کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے امتیوں کو اس وجہ سے پہچان لوں گا۔ یا اللہ ہمارے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے، ہم بالکل خالی ہیں، ہمارا دامن بالکل خالی ہے، ہمارا ذہن بالکل خالی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں وضو صحیح طریقے سے کرنا سکھا دے، اللہ ہمیں وضو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلا دوں
جس کی وجہ سے تمہاری مغفرت بھی ہو جائے گی اور آخرت میں تمہارے درجات بھی بلند ہو جائیں گے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ فرمایا کہ ناگواری کی کیفیت میں اچھے طریقے سے وضو کرنا، آسان سی بات ہے، سخت سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود اچھے طریقے سے اگر وضو کر لیا تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نسخہ بتلا دیا کہ بھئی تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہیں آخرت میں معاف بھی کر دیں گے، تمہارے درجات کو بھی بلند کر دیں گے۔ اور دوسرا عمل کیا بتلایا؟ ارشاد فرمایا کہ بھئی بہت زیادہ قدم چل کر مسجد کے اندر آنا، جتنا زیادہ پیدل چل کر آؤ گے اتنا زیادہ ثواب جو ہے وہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اور تیسرا عمل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ایک نماز پڑھ لی، اب دوسری نماز کا انتظار۔ جمعہ پڑھ لیا، اب انتظار کرو، اپنے دل میں ارادہ کر لو کہ بھئی اب ہم نے عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے، عصر پڑھ لی تو ارادہ کر لو کہ اب ہم نے مغرب بھی پڑھنی ہے، مغرب پڑھ لی تو اب ارادہ کر لو کہ بھئی ہم نے عشاء بھی پڑھنی ہے۔ تو بہرحال یہ سورۃ الکوثر کے مضامین آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فصلی لربک وانحر، محبوب اتنا بڑا انعام مل گیا تو اب آپ کے ذمے کیا ہے کہ خاص اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور خاص اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ آج حضور کے نام لیوا موجود ہیں، ابو جہل کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ تو ابو جہل کا نام لے رہے ہیں، تو بھائی سمجھ لیں اس جملے کو بھی، اس جملے کا جواب بھی سمجھ لیں۔ آج کل نوجوان نسل کو بڑا گمراہ کیا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں کر کے۔ بھائی کوئی فخر سے یہ کہتا ہے کہ میں ابو جہل کا ماننے والا ہوں؟ بولیں بھائی، کوئی فخر سے یہ کہتا ہے کہ میں عاص بن وائل کا ماننے والا ہوں؟ کوئی فخر سے یہ کہتا ہے کہ میں امیہ بن خلف کا ماننے والا ہوں؟ نہیں، کوئی فخر سے کہتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں۔ تو یہ مطلب ہے اس جملے کا کہ ان کا آج کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے، ان کا مشن آگے لے کر چلنے والا کوئی موجود نہیں ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تا قیامت نام بھی باقی رہے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تا قیامت کام بھی باقی رہے گا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ ایک مسئلہ بتانا تھا میں نے جی، بس آئندہ جمعہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔